صحابہ کہہ رہے تھے بقیہ غرقت میں دفناتے ہیں، کچھ نے کہا تھا شام لے جاتے ہیں حضور کو جہاں انبیاء کا مسکن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بعد میں شیخ احمد رفاعی نے جا کے پوچھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور قبر میں ابھی نہیں گئے ہیں اور صحابہ آپ سے بات نہیں کر رہے. کتنی بڑی کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. اب اس لیول پہ اتر کے اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے لوگوں کو پیش کرتا ہے اور سارا دین نہیں بتاتا. کہتے ہیں کہ سارا دین بخاری شریف کے اندر ہے، سارا دین جناب جی حدیث شریف جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ہے. یہ ایسا دجال ہے جو اپنے من مرضی کی چیز نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور باقی جناب جی کوئی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے نزدیک. مسند ابی یعلا جس کے یہ ماقبل میں اپنی مرضی کے حوالے دیتا رہتا ہے اور یہ کیونکہ قذاب ہے اس نے ساری چیزیں پیش نہیں کرنی ہوتی. مسند ابی یعلا کے اندر کیا یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نہیں ہے کہ میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے میری قبر پہ کھڑے ہو کے مجھ سے خطاب فرمائیں گے تو کیا کہیں گے یا محمد کے الفاظ یہ مسند ابی یعلا کے اندر ہیں کہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمائیں اور میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی قسم میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائیں اگر کوئی بد فطرت بد دین اور جناب کذاب میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسموں کا اعتبار نہ کرے میں اس کو کیسے مسلمان مانوں یا جناب جی میں اس کو کیسے کہوں کہ یہ توحیدی ہے یا جناب جی صحیح طرح دین پیش کر رہا ہے. وہ تو کذاب ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسموں پہ بھی اعتماد نہ کرے یقین نہ کرے. میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے لأجیبنہ میں اپنی قبر میں ہو کے بھی اس کا جواب ضرور دوں گا. کیا یہ نہیں ہے مسند ابی یعلا میں دجال؟ اور بخاری شریف کے حوالے دینے والا اپنے من مرضی کی چیزیں نکالنے والا دجال یہ حدیث بخاری شریف کے اندر نہیں ہے کہ میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب جی وصال فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جناب جی چہرے کو چوما اور جناب جی زور و قطار رونے کے بعد ارشاد آپ نے عرض کیا یا نبی اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاری نے حدیث نے لکھا ہے میں نے تو نہیں لکھا نا دجال تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. شاری نے حدیث نے لکھا کہ ایک تو مطلب یہ ہے ایک موت تو یہی ہے کہ مطلب یہ آپ دنیا میں تشریف لے گئے لیکن یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم مرتے ہیں تو کسی کی بات نہیں سنتے یہ ہے وہ ہے تو ہم جناب جی اس کے بعد نہ سکتے. یہ ہمارے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب جی ساتھ اس طرح وہ نہیں ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں. کیا یہ حدیث نہیں پڑھی مسلم شریف کے اندر کہ میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے جو تو کر رہا ہے؟ کیا یہ بددیانتی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے؟ اپنی من مرضی کی چیز نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور جناب جی باقی کوئی حدیث کی ویلیو نہیں ہے. میرے معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ نہیں ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یہ حی کے الفاظ ہے یا کہ نہیں ہے؟ کنیکشن ختم ہو تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ رزق دیا جائے گا؟ رزق مردے کو دیا جاتا ہے زندے کو دیا جاتا ہے. اب مرزے کے اسٹوڈنٹ اگر دینی غیرت اگر ایمانی فکر ہے اگر تم جناب جی اس دجال کو یا تو جناب جی کیا مانتے ہو کیا شریعت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو مانتے ہو یا جناب جی اس کی اندھے تقلید مقلد بن گئے ہو؟ کیا یہ بخاری شریف کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمہیں رتی برابر ایمانی غیرت ہے تو جناب جی ان چیزوں کا جواب دو.